ایک ہستی یہاں مسلط رہی ہے جن کا نام ہے میاں طارق محمود جی وہ فخر سے یہی کہتا آیا ہے کہ میں 6 دفعہ ایم پی اے بنا ہوں، میں 6 دفعہ ایم پی اے بنا ہوں۔ میں نے ایک دو اپنی سپیچ میں بھی یہی کہا تھا کہ اس کو پوچھا جائے نا کہ 6 دفعہ ایم پی اے بن کر تو نے حلقے کا کیا ہے تو پروگرس زیرو ہے۔ جب آپ جاتے ہیں تو بہت زیادہ گاڑیوں کا قافلہ، آپ کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ، یہ سارا کچھ، کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کا سٹائل ہے یا اپنے سیاسی مخالفین کو پریشر دینے کے لیے یہ کرتے ہیں، پریشرائز کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں؟ آپ کو مشیر بننے کی آفر نہیں کی گئی یا آپ نے ہی قبول نہیں کی؟ اگر صرف نام کے مشیر بنانا ہے تو پھر کسی اور کو راضی کر لیں۔ میرے ساتھی میرے دوست کو کسی نے پریشان کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے، تو میں یہ واضح اعلان کرتا ہوں کہ خوش وہ بھی نہیں رہے گا۔ چودھری برادران نے مجھ سے بات کی ہے، اگر میاں اختریات کے ساتھ تمہارا کمپرومائز ہو جائے، جی کل کو آپ کو کسی اچھی سیٹ پہ ایڈجسٹ آپ کو کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا ایسا نہیں ہے، اور سیٹ جیت کر انشاءاللہ اپنے ساتھیوں سمیت جی یہ عمران خان کو گفٹ کروں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جب میں اپنے رب کو بھولا ہوں، اور نہ ہی کبھی بھولوں گا۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈیرہ رنیا پر، میرے ساتھ موجود ہیں دبنگ سیاسی شخصیت چودھری اعجاز احمد رنیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ یہ سب کون سی پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں آپ؟ پہلے تو میری پارٹی تھی مسلم لیگ قائد اعظم، جو کہ پی ٹی آئی میں ضم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا حصہ بن چکی ہے۔ پچھلے ہفتے میری میٹنگ ہوئی ہے اپنے قائدین سے، چوئی پرویز الہی صاحب اور چوئی وجاز صاحب سے۔ ٹکٹ کے حوالے سے کافی ڈسکس ہوئی ہے، لیکن ابھی فائنل نہیں ہوا کہ وہ خان صاحب سے بات کریں گے، چونکہ جو میرے حلقے میں پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں وہ سابقہ بھی ایم پی اے رہ چکے ہیں، میاں اختریات صاحب، جی ان کو اگنور کرنا بھی پارٹی قیادت کے لیے بہت مشکل ہے۔ فی الحال میں آپ کو واضح تو نہیں کہہ سکتا کہ فلاں پارٹی سے میں الیکشن لڑوں گا۔ اگر آپ کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ ضم ہو چکی ہے پی ٹی آئی کے اندر، ظاہری بات ہے پی ٹی آئی نے اپنے کینڈیڈیٹس کو بھی دیکھنا ہے، اگر پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو کیا پھر بھی آپ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر حال میں الیکشن میں حصہ لوں گا، اور صرف حصہ نہیں لوں گا، جی میرے جتنے بھی 22 حلقے کے کینڈیڈیٹ ہیں سب جیتنے کے لیے ہی آئے ہیں، جی لیکن میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اپنی محنت کے بل بوتے پہ نہیں، اللہ کے فضل سے جی جی یہ سیٹ جیتوں گا، اور سیٹ جیت کر انشاءاللہ اپنے ساتھیوں سمیت جی یہ عمران خان کو گفٹ کروں گا۔ یہ آپ پہلے اعلان کر رہے ہیں وقت سے واضح پہلے؟ پہلے کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، پی پی 30 ایک بہت میں ان سیاسیوں میں نہیں سے ہوں جی کہ وہاں کا رخ دیکھ کر فیصلہ کرنا، او، نو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو کرتا ہوں اس پہ ڈٹ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے آج کہہ دیا ہے نا جی جی کہ سیٹ جیتنی بھی ہے ہاں اور خان کو گفٹ بھی کرنی ہے، یہ لوہے پہ لکیر ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پی پی 30 اب آپ کے ایریاز میں جو ہے حلقہ میں لالا موسیٰ کا بھی کافی ایریا آ گیا، اسپیشل ڈنگا میں تو آپ ویسے ہی بہت زیادہ لوگوں میں آنا جانا آپ کا رہتا ہے، پورا سال ہی میرے حال میں آپ الیکشن کی حالت میں ہی ہوتے ہیں۔ لالا موسیٰ کے لوگوں نے کیسا پیار دیا آپ کو اسپیشل؟ ماشاءاللہ جی، لالا موسیٰ شہر ہمارا اپنا شہر ہے، جی لالا موسیٰ اپنی مثال آپ ہے۔ لالا موسیٰ میں ہمارے کافی عزیز و قارب ہیں جن سے ہمارا سیاسی نہیں بلکہ ذاتی تعلق ہے۔ ہمارا لالا موسیٰ جانے پہ ان کا والانہ استقبال، ساتھ دینا، جی یہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جی جی ہماری سوچوں سے بہتر لالا موسیٰ سے ہمیں رسپانس ملے گا۔ میں نے دیکھا کہ لالا موسیٰ میں بڑے بڑے پرانے جو ادھر کے ادوار کے ایم پی ایز ہیں، ان کے بڑے بڑے قریبی تعلق والے وہ سارے کے سارے چھوڑ کے آپ کے جلسے کرا رہے ہیں، یہ ایک عجیب سی بات ہے، اس کے پیچھے کیا سلسلہ کیا، آپ کا لوگوں سے کیسا تعلق ہے؟ اس کے پیچھے نا سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا بھی کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہی کسی میرے عزیز کا کوئی کمال ہے، اسی اللہ کے فضل اور کرم سے میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں، اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کی مدد سے انشاءاللہ یہ سیٹ ہم جیتیں گے۔ کہ پی پی 30 کے مسائل کیا آپ نے دیکھے ہیں؟ کیونکہ اب تو آپ کو ڈبل آپ کے دورے ادھر ہوتے ہیں، لالا موسیٰ میں بھی ڈنگا میں بھی، ڈنگا کے مسائل تو آلریڈی آپ جانتے ہیں، جو آپ کا ایریا ادھر سے لگتا ہے، اس کے بنیادی مسائل کون سے ہیں جن کی طرف آج تک توجہ نہیں دی گئی؟ عرفان صاحب اگر سچ پوچھے نا جی تو پی پی 30 ہے ہی مسائل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ 4-5 سال تو گزارے ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی اے میاں اختر یاد صاحب نے. ان کی کارکردگی جو ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. ان سے پہلے عرصہ 25-30 سال ایک ہستی یہاں مسلط رہی ہے جن کا نام ہے میاں طارق محمود. وہ فخر سے یہی کہتا آیا ہے کہ میں 6 دفعہ ایم پی اے بنا ہوں, میں 6 دفعہ ایم پی اے بنا ہوں. میں نے 1-2 اپنی سپیچ میں بھی یہی کہا تھا کہ اس کو پوچھا جائے کہ 6 دفعہ ایم پی اے بن کر تو نے حلقے کا کیا ہے, تو پروگرس زیرو ہے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ اپنے حلقے کی خدمت کریں خلوص نیت سے اور دیانتداری سے, اور کر کے بھی دکھائیں گے. سب آپ کے لیے پریکٹس نہیں تو نہیں, آپ تو سارا سال ہی یہ ہر لوگوں کی غمی خوشی میں رہتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے الیکشن ہوں نہ ہوں لیٹ ہوں؟ دیکھو نا میرے بھائی, کچھ لوگ ہوتے ہیں سدا بار, کچھ موسم کے مطابق آتے ہیں. جیسے اب الیکشن ناؤنس ہوا ہے, کوئی اس کونے سے نکل آیا میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں, کوئی اس کونے سے نکل آیا میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں. اگر وہ سن رہے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. یہ جیسے ایک فقرہ مشہور ہے نا کہ ساون کے مینڈک کی طرح, کوئی ادھر سے نکل آتا ہے کوئی ادھر سے نکل آتا ہے. ہم نے جب سے اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے ایک ہی چال پہ چلے ہیں. نہ عید کے دن چھٹی کی ہے, نہ رمضان کی کبھی چھٹی ہوئی ہے. اپنے حلقے میں اپنے ساتھیوں میں موجود ہیں, اور انشاءاللہ جب تک اس فیلڈ میں رہے اللہ کے فضل و کرم سے موجود رہیں گے اپنے ساتھیوں میں. سب آپ کا ایک بڑا دبنگ سٹائل مشہور ہے, جب آپ جاتے ہیں تو بہت زیادہ گاڑیوں کا قافلہ, آپ کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ, یہ سارا کچھ. کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کا سٹائل ہے یا اپنے سیاسی مخالفین کو پریشر دینے کے لیے یہ کرتے ہیں, پریشرائز کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں آپ؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. حالات اور وقت انسان کو مجبور کر دیتا ہے, اس جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے. میں آپ کو ان لوگوں کی بھی مثال دے سکتا ہوں جو کبھی کہتے تھے کہ ہمیں اسلحہ کلچر اچھا نہیں لگتا. آج انہوں نے بھی 8 اسلحے والے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. یہ حالات انسان کو اس ڈگر پہ لے آتے ہیں کہ اسلحہ رکھنا پڑتا ہے. اس میں پریشر والی کوئی بات نہیں ہے. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہر بندے کو 100 سے اباو کم و بیش مشیر بنائے, آپ کو مشیر بننے کی آفر نہیں کی گئی یا آپ نے ہی قبول نہیں کی؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. چوہے صاحب نے سب سے پہلے ہم سے ہی پوچھا تھا. اچھا. لیکن میں نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم مشیر بااختیار بنائیں تو پھر ہم بن جاتے ہیں, اگر صرف نام کے مشیر بنانا ہے تو پھر کسی اور کو راضی کر لیں. شارٹ سا جواب دیا تھا. انہوں نے دوسروں کو راضی کر لیا, ہم پہلے راضی تھے. ایسی کوئی بات اس میں گلا تو نہیں ہے؟ نہیں, کوئی شکوے والی بات. سر آپ کو لالہ موسیٰ کی کافی عوام بھی دیکھ رہی ہے, پورا PP 30 کی. ان لوگوں کے لیے کوئی میسیج بتائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک دم اگر ان پہ کوئی پریشر تو نہیں ہوگا کہ وہ اگر آپ کو ووٹ دیں تو ان کے لیے کوئی مسائل کا سبب تو نہیں بنے گا, کیونکہ آپ کی انٹری تو لالہ موسیٰ میں بہت ابھی نہیں ہے نا, جب یہ حلقے چینج ہوئے ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لالہ موسیٰ ہمارا شہر ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ سیاسی حوالے سے ہم اب ادھر گئے ہیں, لیکن ہمارا لالہ موسیٰ کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے. خوشی غمی کے وہ ساتھی ہیں, دکھ درد کے وہ ساتھی ہیں, میں ان کا ساتھی ہوں. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ہاں, رہی بات ہمارے ساتھیوں کو کوئی پریشان کرے, کوئی تنگی یا کوئی تکلیف پہنچائے, اور یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان معززین کو جن کے ذہن میں اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ نکال دیں. میرے ساتھی میرے دوست کو کسی نے پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں یہ واضح اعلان کرتا ہوں کہ خوش وہ بھی نہیں رہے گا. اگر میرے ساتھی ان کی پریشانی کی وجہ سے جاگیں گے نا تو سوئیں گے وہ بھی نہیں, اور نہ میں انشاءاللہ سونے دوں گا. زبردست. میں ساتھیوں کا ساتھ دینے والا ہوں. مجھے ہار جیت سے نہیں ہے غرض. آج بھی چودھری برادران نے مجھ سے بات کی ہے, اگر میاں اختر یاد کے ساتھ تمہارا کمپرومائز ہو جائے, کل کو آپ کو کسی اچھی سیٹ پہ ایڈجسٹ آپ کو کر دیں. میں نے کہا ایسا نہیں ہے, الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے. اس لیے لڑنا ہے کہ اب تیسرا الیکشن ہے. میں نے اپنے دوستوں کا کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. لیکن میرے ساتھی اللہ کے فضل و کرم سے چٹان کس طرح میرے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہر الیکشن میں میرے ساتھی بڑے ہیں, کم نہیں ہوئے. میاں اختر یاد صاحب ہیں, گورنمنٹ میں رہے ہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں ان کے کتنے ساتھی ٹوٹے ہیں. میں اپنے متعلق گارنٹی سے کہتا ہوں کہ میرے کتنے ساتھی اور میرے ساتھ ملے ہیں. اللہ کے فضل سے میرا سیاسی تعلق نہیں ہے, میرا ذاتی تعلق ہے اپنے ساتھیوں سے. میں اپنے ساتھیوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا. ان کے ساتھ ہی جینا ہے, ان کے ساتھ ہی مرنا ہے. ہار اور جیت
ये सब दस्ते कुदरत में है, ठीक है, मेरे और आपके बस का काम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। अल्लाह बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। सर आपके सियासी मुखालफिन जिनका बारे में आपने पहले जिक्र भी किया कि 4 से 5 दफ़ा MP रह चुके हैं, डिंगा आपका रोड का हाल ही नहीं है, कोई डिंगा में डेवलपमेंट नहीं है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं हुआ, तो क्या आप समझते हैं कि लोग ये चीज़ें जानते हैं, ये याद रखेंगे और आपकी वर्तन भी याद रखेंगे कि आप गवर्नमेंट में होने के ना होने के बावजूद भी उनके साथ किस तरह उनके संग संग चले हैं? देखो ना, ये तो लोगों पे डिपेंड करता है ना कि लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं और क्या सोचेंगे। जी, मैं तो इतना कहूँगा, जो मेरे साथ है मैं उनके साथ हूँ और साथ हूँ, साथ रहूँगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। और मुझे कोई ये अंदेशा नहीं है कि मेरा साथी को मेरा साथ छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, ये जो अरसा दराज तक ना डंडोरा पीटते हैं कि मैं इतनी दफ़ा MPA बनाऊँ, इतनी दफ़ा MPA बनाऊँ, कोई कहता है मेरा बाप रहा है MNA, कोई दादा कहता है। मेरा एक मतवस्त तबके से तल्लक है, हम ना है ना ऐसी को बात करेंगे कि अल्लाह के फजल व करम से जो कुछ भी है, वालिदैन की दुआएं हैं, दोस्तों भाइयों बुज़ुर्गों की मेहनत है, अल्लाह की ज़ात का करम है, अपनी मेहनत के बल बोते पे आज थोड़ी है या ज़्यादा है पहचान है, ये अल्लाह के फजल से है। और इंशाल्लाह इस फील्ड में रहते हुए ये मेरा अल्लाह जानता है, कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब मैं अपने रब को भूला हूँ और ना ही कभी भूलूंगा। इसी तरह मैं अपने साथियों को भी नहीं भूलता। तो अल्लाह मेहरबानी करने वाले हैं। फरहान साहब, जो मेरे अल्लाह का फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। थैंक यू सो मच। ये थे मेरे साथ चौधरी एजाज अहमद रनिया। नाजरीन, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात की कि जिनके जहनों में कोई शकूक व शबहात हैं वो जान लें कि पार्टी, किसी भी पार्टी की टिकट मिले ना मिले, लेकिन मैंने अवाम के इसरार पर, अपने दोस्तों के इसरार पर हर सूरत में इलेक्शन लड़ना भी है और इलेक्शन विन करके ये सीट जो है ये मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को गिफ्ट दूंगा। नाज़रीन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि लोग इनको वोट की सूरत में किस कदर अपनी मोहब्बतों और इज़्ज़तों से नवाजते हैं, लेकिन इनकी बात, इनका स्टाइल ये जाहिर कर रहा है कि ये PP30 में कोई नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।